السلام علیکم بچوں آج ہمیں 8th اردو کا کل 2 دن سے ہم نے یہ لیسن پڑھا۔ موضوع آزمائش شرط ہے، تو آج اس کے سوالات کریں گے۔ تو دیکھو بچوں، پہلا سوال ہے، بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ یعنی کہ بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ تو بچوں اس کا جواب ہے، بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ تو دیکھو بچوں، یعنی کہ بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ آزمانے کے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، کہ آزمانے کے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، اور کسی نہ کسی موقع پہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں سب کو پرکھنے کی کوشش ضرور کرنا تاکہ آئندہ کے لیے، تاکہ فیوچر میں تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ تو بچوں یہ ہوا پہلا سوال۔ تو آپ کا دوسرا سوال ہے، سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ کیسے چلا؟ یعنی کہ جو وہ سرکاری مخبر تھا، جاسوس تھا، اس کو قتل کی واردات کا پتہ کس طرح چلا؟ تو بچوں، سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ دوست کی بیوی کی زبانی چلا، کہ جب سرکاری مخبر اپنے دوست کے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اپنی فریاد سنائی اور اس کی ہی زبانی اس کو پتہ چلا کہ میرے خاوند نے قتل کیا ہے۔ تو بچوں کوسچن نمبر 3، مخبر نے پولیس کو کیوں اطلاع دی؟ کہ مخبر نے پولیس کو کیوں اطلاع دی؟ تو بچوں مخبر نے فرض منصبی اور انعام پانے کی لالچ میں پولیس کو خبر دی۔ کہ بچوں ایک تو مخبر نے اس چیز کو اپنا فرض سمجھا کہ وہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا، تو وہ اس کا فرض تھا کہ کہیں بھی پتہ چلے اسے اطلاع دینی تھی، اور دوسرا کہ اس کو انعام کی لالچ کی وجہ سے اس نے پولیس کو خبر دی۔ تو بچوں کوسچن نمبر 4، نوجوان نے قتل کا ڈھونگ کیوں رچایا تھا؟ کہ آپ نے یہ کہانی پڑھی تو اس سے آپ کو اچھی طرح پتہ چلا کہ اس نوجوان نے قتل کا ڈھونگ کیوں رچایا تھا۔ تو بچوں نوجوان نے قتل کا ڈھونگ اپنی بیوی اور دوست کو آزمانے کے لیے رچایا تھا۔ یعنی کہ اس نوجوان نے قتل کا جو یہ ڈھونگ، یہ ناٹک رچائی ہوئی تھی، یہ کیوں رچائی تھی؟ کیونکہ یہ چاہتا تھا میں اپنی بیوی اور اپنی دوست کو آزما لوں۔ تو بچوں کوسچن نمبر 5، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ اس کہانی سے آزمائش ایک شرط ہے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہ دیکھو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی پہ آنکھ بند کر کے بغیر آزمائے، بغیر پرکھے، بغیر اس کا پتہ ہونے سے ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے کسی پہ بھروسہ کر لیں، بغیر آزمائے کسی پہ بھروسہ کر لیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جس کے ساتھ بھی کوئی بھی تعلقات رکھنے ہیں، دوستی رکھنی ہے، تو اس کو پہلے ہمیں آزما لینا چاہیے کہ کیا یہ دوستی کے قابل ہے، کیا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل انسان ٹھیک ٹھاک رہ سکے گا یا نہیں۔ تو یہ تھے بچوں اس لیسن کے سوال، اور اب کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے آسان معنی۔ سری پایا، سری پایا کہتے ہیں بچوں سر اور پاؤں کو۔ کسے کہتے ہیں؟ سر اور پاؤں کو۔ رات ڈھلنا کہتے ہیں رات کا گزرنا، رات کا گزرنا۔ تو بچوں ناچاکی کہتے ہیں ناراضگی کو۔ کسے کہتے ہیں؟ ناراضگی۔ پھر ہے واردات، واردات کہتے ہیں حادثے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ حادثے کو۔ پھر ہے منادی، ہو گیا پکارنے والا۔ اذیت ہوگی تکلیف، کیا ہوگی بچوں؟ تکلیف۔ تو پھول نہ سمانا ہو گیا بہت خوش ہونا، کیا ہونا؟ بہت خوش ہونا۔ تفتیشی عملہ ہو گیا جانچ کرنے والا عملہ، چھان بین کرنے والا عملہ۔ اقبال جرم ہو گیا جرم قبول کرنا، جرم قبول کرنا۔ آلات ہو گیا آلہ کی جمع، آلہ کی جمع۔ دل برداشت ہو گیا غمگین، کیا ہو گیا؟ غمگین۔
تو بچوں یہ ہم نے کیا، تو انشاءاللہ کل سے ہم دوسرا لیسن شروع کریں گے۔ تو بچوں آپ ساتھ ساتھ ان سوالوں کو یاد کریں گے، اور یہ جو الفاظ معنی ہم نے لکھے ان کو آپ جملے بنانے کی کوشش کریں گے، جیسے پھول نہ سمانا، یا تفتیشی عملہ، اقبال جرم، آلات، دل برداشت، ان کو آپ اپنے جملوں میں بنائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بچوں، اللہ حافظ۔